السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہے مرزا ظاہردار بیگ۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے مرزا ظاہردار بیگ، جو کہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شیر پہلے درویش کی کہانی پڑھی تھا، جو کہ قصہ چار درویش کا ترجمہ کر کے لکھی گئی ہے۔ اس میں سے ایک ترجمہ شیر پہلے درویش کا ہے، جو کہ میر امن دہلوی نے لکھا ہے۔ آج ہم مرزا ظاہردار بیگ سبق کو پڑھیں گے، جو کہ میرے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں ہم۔ مولوی نذیر احمد 1836 میں یعنی 1836 میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ٹھیک ہے، کب پیدا ہوئے تھے مولوی نذیر احمد؟ 1836 میں بجنور میں، ضلع بجنور۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کب اور کہاں پیدا ہوا ہے۔ تو 1836 میں بجنور میں پیدا ہوئے تھے ڈپٹی نذیر احمد یا مولوی نذیر احمد۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ نذیر احمد نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد جو تھے، انہوں نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی۔ پھر مولوی نصر اللہ صاحب ڈپٹی کلکٹر بجنور سے عربی، نجوم و منطق اور فلسفہ پڑھا، یعنی عربی اور نجوم یا گنت و حساب و کتاب والی پڑھائی اور فلسفہ پڑھا۔ 14 سال کی عمر تھی کہ والد ان کو دہلی لے آئے۔ 14 سال کی عمر تھی تو ان کے والد جو ہے بجنور سے ان کو کہاں لے آئے؟ دہلی لے آئے، اور تعلیم کے لیے آپ کو مولوی عبدالحق کے سپرد کر دیا، اور آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مولوی عبدالخالق کے سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، نذیر احمد نے طالب علمی کے زمانے میں استاد کا حکم بجا لانے یعنی استاد کا حکم ماننے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مولوی صاحب کے گھر کا سودا سلف لانا، یعنی مولوی نذیر احمد کیا کام کرتے تھے؟ مولوی عبدالخالق کا سودا سلف لانا، کھانے کی صورت نہ ہوتی تو گھر گھر سے کھانا مانگ کر لاتے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد جو ہے اپنے استاد کے لیے جو ہے گھر گھر جا کر کے، اگر کھانے کی صورت نہیں ہوتی تھی، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، تو وہ گھر گھر سے کھانا مانگ کر لاتے تھے۔ ان کی پوتی یعنی عبدالخالق کی جو پوتی تھی، اپنے گھر اور سارے محلے کا مسالہ باریک پسواتی تھی۔ ان کی پوتی جو تھی عبدالخالق کی، وہ جو ہے اپنے گھر کا اور سارے محلے کا مسالہ باریک پسواتی تھی۔ مولوی صاحب نے یعنی مولوی عبدالخالق نے ان کی لیاقت یعنی ڈپٹی نذیر احمد کی لیاقت اور پڑھائی میں ان کی ترقی کو دیکھ کر اپنی پوتی کی شادی ان سے کر دی، یعنی ڈپٹی نذیر احمد سے کر دی عبدالخالق نے اپنی پوتی کی شادی۔ دہلی کالج میں داخلہ لیا، انتہائی محنت لگن سے پڑھائی پوری کی، پھر مدرس کی حیثیت سے پنجاب میں تقرر ہوا۔ ٹھیک ہے، دہلی کالج میں داخلہ لے لیا، پھر انتہائی محنت اور لگن سے پڑھائی پوری کی، یعنی دہلی کالج میں اپنی پڑھائی پوری کر کے پھر مدرس یعنی پڑھانے کی حیثیت سے یعنی ٹیچر کی حیثیت سے پنجاب میں تقرر ہوا، یعنی پنجاب میں سلیکٹ ہو گئے۔ ڈپٹی انسپکٹر مدراس، کانپور اور الہ آباد مقرر ہوئے، پھر یہ ڈپٹی بھی بنے کانپور میں اور الہ آباد میں۔ تاجرات ہند کے ترجمے کا کام بھی کیا، ایک کتاب تھی تاجرات ہند، اس کا بھی جو ہے ترجمے کا کام کیا۔ 1863 میں ڈپٹی کلکٹر بنے۔ ڈپٹی کلکٹر کب بنے؟ یہ سوال آ سکتے ہیں آپ سے کہ جو ہے نذیر احمد ڈپٹی کلکٹر کب بنے، تو آپ کو دھیان رکھنا ہے 1863 میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ سر سالار جنگ حیدرآباد نے ان کو حیدرآباد بلا لیا۔ اب حیدرآباد کی جو حکومت تھی، انہوں نے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کو حیدرآباد بلا لیا۔ ان کے انتقال کے بعد مولوی صاحب دہلی چلے آئے اور باقی زندگی درس و تدریس یعنی پڑھنے اور پڑھانے اور تصنیف یعنی کتابیں لکھنے اور تعلیم میں گزار دی، ٹھیک ہے، مطالعے کے اندر گزار دی۔ 1897 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ سوال آ سکتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1897 میں، ٹھیک ہے، 1897 میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا ڈپٹی نذیر احمد کو۔ آگے دیکھیے۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہے۔ سوال بنے گا کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ آپ نے غیر شعوری طور پر ناول نگاری کی شروعات کی
انہوں نے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے کے لیے ایسے قصے چنے جو دلچسپ بھی ہوں اور نصیحت آموز بھی۔ نذیر احمد نے ناولوں میں حقیقی زندگی کی تصویر کشی کی ہے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں ان میں جو حقیقت کی زندگی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر جتنی بھی اپنی ناول نگاری کی ہے، اور مسلم معاشرت جو مسلم کے جو رہن سہن ہوتا ہے اس کے جیتے جاگتے ہیں مواقع پیش کیے ہیں۔ نذیر احمد کا ہر ناول اصلاحی ہے، یعنی جو ہے نذیر احمد کا ہر ناول میں اصلاح نصیحت ملتی ہے اور کسی نہ کسی سماجی عیب کو دور کرنے کے خیال سے لکھا گیا ہے، اس کو گیا ہے کر لینا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں مقصدیت حاوی ہے، یعنی جو ہے نذیر احمد نے اپنے جتنے بھی ناول لکھے ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے قصوں سے دینداری، خدا ترسی اور اصلاحی معاشرت کا کام لیا ہے۔ ان کی نظر فن کے بجائے مقصد پر ہوتی ہے، ان کی نظر جو ہوتی ہے وہ فن کے بجائے مقصد پر ہوتی ہے۔ دھیان رکھیے گا، جو مقصد ہوتا ہے جس چیز کے لیے جو چیز لکھی جاتی ہے، جو موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اس پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، یعنی جو ہے انہوں نے جتنے بھی ناول لکھے اس میں جو ہے اپنے ناولوں میں انہوں نے مختلف موضوعات یعنی الگ الگ موضوع پر قلم اٹھایا، الگ الگ موضوعات لکھے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم تربیت، خانہ داری، پاکیزہ مذہبی فضا، ان کی ذاتی تجربات و نظریات ہمیں ان کے ناولوں میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ان ناولوں کے پلاٹ مربوط ہیں۔ کردار نگاری میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ مقالے لاجواب ہیں۔ مقالے کہتے ہیں بات چیت کے طریقے کو۔ دیکھیے یہ سوال یہاں سے بن سکتا ہے اب آپ کا، نذیر احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو نذیر احمد کا پہلا ناول آپ کو بتانا ہے میرات العروس۔ دھیان رکھیے گا، جو کہ کب لکھا گیا؟ جو کہ 1869 میں لکھا گیا تھا۔ دھیان رکھیے گا۔ میرات العروس کے بعد انہوں نے بنات النعش، دھیان رکھیے گا بیٹا یہ چیز ہے، اس کے بعد میں میرات العروس۔ نذیر احمد کے ناولوں کے نام بتائیے تو آپ کو بتانا ہے میرات العروس، سیکنڈ نمبر پہ آئے گا بنات النعش لکھا۔ یہ ناول کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1873 میں، یعنی 1873 میں شائع ہوا۔ توبۃ النصوح، اس کے بعد میں کون سا آتا ہے؟ توبۃ النصوح، جو کہ 1877 میں جو ہے شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے 1885 میں یعنی 1858 میں فسانہ مبتلا لکھا۔ یہ چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہے، کون سا ناول کب لکھا تھا، یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے 1885 میں یعنی 1885 میں فسانہ مبتلا لکھا۔ ابن الوقت 1888 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ایامی، پھر 1894 میں رویائے صادقہ شائع ہوا۔ انہوں نے ان تمام ناولوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے ان تمام ناولوں کے ذریعے کیا کیا؟ معاشرے کی یعنی جو رہن سہن کی جو اس وقت میں جو ساری پریشانیاں تھیں اس کی اصلاح یعنی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پر تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ توبۃ النصوح ایک مقصدی ناول ہے۔ نذیر احمد نے ہر کردار کو بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ توبۃ النصوح کا ایک زندہ اور فطری کردار ہے۔ اب جو مرزا ظاہردار بیگ جو انہوں نے جو ناول لکھا ہے وہ توبۃ النصوح کا ایک زندہ اور فطری کردار ہے۔ ظاہردار بیگ جیسے خود پسند، خوشامدی، ظاہردار، نمائش پرست کردار ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ ظاہردار بیگ جو اصلی زندگی میں دولت و ثروت سے محروم رہا، اپنی لفاظی اور جادو بیانی کے ذریعے اپنی لیاقت اور اپنی قابلیت کے ذریعے اپنی شان و شوکت کو قائم رکھنے میں مصروف تھا، یعنی جو ہے لگا ہوا تھا۔ امیرزادوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا جو ظاہردار بیگ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق کے اندر، تو اس کا جو ہے رہن سہن کیسا تھا؟ وہ امیر زادوں میں یعنی امیر لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، امیروں جیسی عادتیں اختیار کرنا
اور نہ انہی کے لوگوں کی طرح وضع قطع بنانا، قطع کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، ٹھیک ہے، اور مشاعروں اور نشستوں میں بلا تکلف جانا، یعنی جو نشستیں ہوتی تھی، جو محفلیں سجتی تھی، ان کے اندر جو ہے بنا کسی تکلف کے، بنا کسی ہچکچاہٹ کے جانا، اور خود کو جمعدار یعنی پیسے والا کی اولاد ظاہر کرنا، کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم اس پر لطف کردار کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ گرچہ یہ کردار مختصر عرصے کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے، مگر اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ بنا کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہمیں اس کی غلط بیانی کا گمان نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنی زندگی کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ جتنی بھی جو باتیں لکھتا ہے وہ اس کے اندر کوئی غلط بات کا گمان نہیں ہوتا۔ نصاب میں شامل، یعنی ہماری کتاب میں شامل سبق مرزا زاہدار بیگ نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ دھیان رکھیے گا، مرزا زاہدار بیگ کس کا کردار ہے؟ نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح کا، جس میں انہوں نے مرزا زاہدار بیگ کا خاکہ کھینچا ہے، یعنی مرزا زاہدار بیگ کے بارے میں بتایا ہے۔ تو شامل نصاب میں سبق مرزا زاہدار بیگ نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح کا کردار ہے، جس میں انہوں نے مرزا زاہدار بیگ کا خاکہ کھینچا ہے، یعنی مرزا زاہدار بیگ کے پوری زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، سبق شروع کرتے ہیں اپن مرزا زاہدار بیگ۔ اب دیکھو اس کی جو ہے حالت و کیفیت بتائیں گے۔ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ شاید اس کا نانا وہ بھی حقیقی نہیں، ابتدائی عملداری سرکار میں جناب ریزیڈنٹ کی اردلی کا جمعدار تھا۔ عملداری یعنی حکومت، ریزیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ مقیم یا وکیل کو، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل ہوتے ہیں نا، مقرر ہوتے ہیں وہ۔ جمعدار تو آپ جانتے ہی ہیں، جمعدار کسے کہتے ہیں؟ جمعدار چند سپاہیوں کا افسر ہوتا ہے، اسے جمعدار کہتے ہیں۔ یہاں پہ چند سپاہیوں کا افسر تھا۔ اول تو ایسی عالی جاں کسے کہتے ہیں؟ بلند اور بڑے مرتبے والا، ٹھیک ہے۔ اول تو ایسی عالی جاں یعنی بلند اور بڑے مرتبے والے سرکار، دوسرے با اعتبار منصب کہتے ہیں بڑے عہدہ، اور اردلی کا جمعدار بتایا میں نے، یعنی ساتھ رہنے والے جو سپاہی تھے ان کے وہ۔ تیسرے ان دونوں کی بے عنوانی، اس پر خود اس کی رشوت ستانی، بہت کچھ کمایا۔ یعنی مرزا زاہدار بیگ کے حالات زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کا اعتداد دلی کے رواداروں میں ہو گیا۔ یعنی جو دلی کے روادار تھے، جو طرفدار، جو خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کو روادار کہا جاتا ہے، طرفداروں میں ہو گیا۔ مرزا کی ماں اوائل عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، یعنی جو مرزا زاہدار بیگ تھے، جو ان کی والدہ تھی، وہ جو ہے ان کی شروعاتی عمر میں ہی جو ہے بیوہ ہو گئی تھی، یعنی چھوٹے تھے اس وقت میں بیوہ ہو گئی تھی، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ جمعدار نے باوجود کے دور کی قرابت تھی، قرابت کہتے ہیں نزدیکی، ٹھیک ہے۔ عبد اللہ اس کا تکفل اپنے ذمے لے لیا۔ جمعدار اپنی حیات میں تو اتنا سلوک کرتا رہا کہ مرزا کو یتیمی اور اس کی ماں کو بیوگی بھول کر بھی یاد نہ آئی ہوگی۔ یعنی اس نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر ایسا سلوک کرتا تھا اپنی ماں کے ساتھ میں کہ اس کو کبھی یتیم، ایسا یتیم، اس نے اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھا، اور ماں کو کبھی بیوہ نہیں سمجھنے دیا، ٹھیک ہے، بیوہ کی بھی یاد نہیں آئی۔ لیکن جمعدار کے مرنے پر اس کے بیٹے، پوتے، نواسے کثرت سے تھے۔ اب جمعدار جو مرا تھا، اس کے جو ہے جو مغولہ نانا تھا اس کے، تو اس کے نواسے بھی تھے نا، اس کے بیٹے پوتے سبھی تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بے اعتنائی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہی، یعنی جو ہے انہوں نے بے پرواہی دیکھی اس کی۔
اگرچہ جمعدار بہت کچھ وصیت کر مرے تھے، مگر ان کے وراثانے، یعنی وراثانے کا مطلب ہوتا ہے جو وراثت میں جو ملتا ہے نا اسے وراثانے، بے ہزار دقت محل سرا کے پہلو میں ایک بہت چھوٹا سا قطع ان کے رہنے کو دے دیا۔ قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، ٹکڑا جو ہے رہنے کو دے دیا، اور 7 روپے مہینے کے کرائے کی دکانیں مرزا کے نام کر دیں۔ یہ تو حال تھا کہ مرزا کی ماں اور مرزا کی بیوی، 3 آدمی اور 7 روپے کی کل کائنات، اس پر مرزا کی شیخی اور نمودیہ مسخرہ اس ہستی پر چاہتا تھا کہ جمعدار والوں کی برابری کرے، جن کو صدہاروں پہ ماہوار کی آمدنی تھی۔ اگرچہ جمعدار والے کو منہ نہیں لگاتے تھے، مگر یہ بغیرت زبردستی ان میں گھستا تھا۔ یعنی جو ہے جمعدار جو ہے ان کو مرزا زاہدار بیگ کو منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن یہ ایسا بیوقوف تھا جو کہ ان میں گھستا تھا زبردستی۔ یہ کسی کو بھائی جان، اب جو مرزا زاہدار بیگ ہے کسی کو بھائی جان کہتا، کسی کو ماموں جان، کسی کو خالو جان بناتا، اور وہ لوگ اس کی ادائی رشتوں ناتوں سے جلتے۔ یعنی جو ہے اس کے جو رشتے ناتے تھے نا، ادائی یعنی دعویٰ کرنے والے رشتے، جیسے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا خالہ کا لڑکا ہے نا، تو میرا خالو جان ہے، تو اب جو لوگ تھے جن کو وہ یہ چیزیں بولتا تھا تو وہ اس کے جو ہے رشتے ناتوں سے جلتے اور دک ہوتے، یعنی تنگ آ جاتے۔ ٹھیک ہے، دک کا مطلب ہوتا ہے تنگ آنا۔ اونچی حیثیت کے لوگوں میں بیٹھنا اس کے حق میں اور زبوں تھا۔ یعنی جو ہے اور دموں کا مطلب ہوتا ہے برا، یعنی ذلیل ہونا۔ جو ہے برے لوگوں میں وہ بیٹھتا تھا تو وہ ذلیل ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ اس کو ذلیل کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، ان کی دیکھا دیکھی اس نے تمام عادتیں امیر زادوں کی سی اختیار کر رکھی تھی، مگر امیر زادگی نبھے تو کیسے؟ دکانیں گروی ہوتی جاتی تھیں، ماں بیچاری بہتری ابتگی، مگر کون سنتا تھا؟ مرزا کو جب دیکھوں پاؤں میں 1.5 ہاشے کی جوتی، پاؤں میں 1.5 ہاشے کی جوتی، سر پر دوہری بیل کی بھاری کامدار ٹوپی، یعنی کام ہوا اس ٹوپی پر، بدن میں ایک جوڑ 2 انگرکھے، اوپر ہلکی ہی تنزیب، نیچے کوئی طرح داڑھا کے کانیوں، جاڑا ہوا تو بانات، مگر 7 روپے گز سے کم کی نہیں۔ خیر، یہ تو صبح و شام اور تیسرے پہر کاشانی مخمل کی آصف خانی، ٹھیک ہے۔ جس میں ہریکی سنجاب کے علاوہ گنگا جمنی کم خواب کی عمدہ بیل ٹنگی ہوئی، سرخ نیفا پائجامہ اگر ڈھیلے پائچوں کا ہوا تو کلیدار، اور اس قدر نیچا کہ ٹھوکر کے اشارے سے 2 قدم آگے، اور اگر تنگ مہری کا ہوا تو نصف ساق تک جوڑیاں، اور اوپر جلدی بدن کی طرف منڈا ہوا، ریشمی ہزار بند گھٹنوں میں لٹکتا ہوا، اور ان میں بے خفل کے کنجوسی کا گچھا غرض دیکھا تو مرزا صاحب اس حریت غذائی سے چھیلا بنے ہوئے سر بازار چھم چھم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے آج اتنا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے،
آپ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی سوانحیات کو پڑھیے گا اور سمجھیے گا، اور اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔